ایک غداری کارڈ جو ہے ہمارے ملک کے اندر شروع ہو گیا ہے. میرے حوالے سے ایک فیک نیوز جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی ہے. کل شام کو میری جنرل فیصل نصیر کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. مجھے نہیں پتا یہ کوئی واقعی کوئی انسان ہے یا حیوان ہے. عدالتی معاملات کے اندر جو ہے کافی جوڑ توڑ مسلم لیگ نون میں کپ کپی آئی ہوگی اس خبر کو سننے کے بعد. سنم جاوید, یس شی ہیز یوزڈ سم ویری بلو دا بیلٹ لینگویج. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں ناظرین جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. اور عدالتی معاملات کے اندر جو ہے کافی جوڑ توڑ اور وہاں سے مسلم لیگ نون کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن میں اتنے آفٹر ایفیکٹس بتاؤں گا جو ریالٹی بیسڈ ہیں. میں دیکھ رہا ہوں دونوں سائڈس کے وہ جو سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہیں. ریالٹی چیک جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں پیش کروں گا, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک غداری کارڈ جو ہے ہمارے ملک کے اندر شروع ہو گیا ہے, میں ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. اور میرے حوالے سے ایک فیک نیوز جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی ہے. میرا خیال میں مجھے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. 15 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم نے انشاءاللہ اچیو کرنا ہے آپ کی مدد سے, آپ کی سپورٹ سے, آپ کے پیار سے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ کے سوالات, آپ کا فیڈ بیک, اچھا لگے برا لگے, میرے پہ بھی تنقید کرنی ہو یا اچھائی ہے کچھ بھی ہے, آپ جو مرضی لکھیے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو بات کی تھی اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا ہمارے بہت سے بھائی لوگ جو ہیں وہ انکمپلیٹ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر تجزیے کر رہے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں عائشہ جہاں زیب کے معاملے کے اوپر, اور ان کے پاس میرے شاید کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنے تبصرے اور تجزیے بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایک بھائی ہمارے ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا جی عائشہ جہاں زیب کی شاید یہ تیسری شادی ہے. تیسری نہیں ہے, ان کی دوسری شادی ہے. بڑی بیسک سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ دیکھیں آپس میں میاں بیوی نے جو ہے صلح کر لی ہے. میں تھوڑا سا شاید میں بھی سمجھانے میں قاصر رہا, میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپس میں صلح صرف اس سینس کی حد تک ہوئی ہے کہ آپس میں عائشہ جہاں زیب جو ہیں انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ جی ہماری آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اب مزید کارروائی نہیں کرنی میں نے ان کے خلاف. لیکن عائشہ جہاں زیب جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے خلا لے رہی ہیں اور یہ رشتہ جو ہے اب ختم ہو رہا ہے. تو یہ آپس میں جو ہے وہ دونوں پارٹیز کا آپس میں ڈیسائیڈ ہوا. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ عائشہ جہاں زیب کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور اس معاملے کو اینڈ تک لے جانا چاہیے تھا. یا پھر کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ہو سکتا ہے یہ جو ہے وہ سارا کچھ ہوا ہی نہ ہو. یہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بیسکلی آپس میں جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر ہوئے کہ پرامن طریقے سے الگ ہوا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہے مار کٹائی مار دھاڑ یہ نہیں ہوگا. اور میں نے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پہلی دفعہ اس کے اوپر میں نے ویلاگ کیا تھا تو میں نے اس کے اندر بھی کہا تھا کہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ ان دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ آرام سے الگ ہوں, اور پیسفل طریقے سے بھی الگ ہوا جا سکتا ہے, رادر دین کہ آپ میڈیا کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے حوالے سے جو ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں, سارا کچھ ہو, دنیا تماشا دیکھے, اس کی ضرورت نہیں ہے. عدالتوں کے اندر جو ہے وہ بچے لے کے ان کی کسٹڈی کو لے کے جو ہے وہ گھسیٹا جائے, اس کی بھی ضرورت نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فارمولیٹ کر دی گئی ہیں, دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی دعا کیجئے. اچھا ساتھ رہا ہے دونوں میاں بیوی کا آپس میں. اب ایک ناچاکی ہو گئی ہے جس کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس رشتے کو مزید آگے لے کے چلنا نہیں چاہتے. تو ٹھیک ہے, وہ ایک اب پرامن طریقے سے الگ ہو رہے ہیں. دعا دیجئے دونوں کو, ان کے بچوں کو, کہ ان کے بچے جو ہے وہ اس ٹراما میں سے گزر چکے ہیں. ظاہری بات ہے ماں باپ اگر الگ ہو رہے ہوں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ بچوں کے اوپر بھی لگتا ہے. تو آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہوں گی یہ پوری فیملی جو ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو آئی ہے, اب ذرا کچھ دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں. وی نیوز نے کہا ہے کہ جی سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے کے پھیلاؤ پر قابو پانے اور سائبر سیکیورٹی بڑھانے کے لیے حکومت پاکستان نے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز پر جدید فائر والز کی تنصیب کا اعلان کر دیا ہے. اور پی ٹی اے نے جدید فائر والز اور ویب اپلیکیشنز فائر والز WAF کی تنصیب کے لیے بولیاں ٹینڈرز جو ہیں وہ طلب کر لیے ہیں. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ جدید فائر والز میں چینی برانڈز کو شامل نہیں کیا جائے گا تاکہ اعلیٰ سیکیورٹی اور قابل اعتماد معیار کو یقینی بنایا جا سکے. فائر والز ہارڈ ویئر وارنٹی کے ساتھ ہوں گے جو ڈاؤن ٹائم کو کم سے کم کرنے اور کسی بھی تکنیکی مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے سروس فراہم کریں گے. جدید فائر والز کو ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹے سیاسی پروپیگنڈے کو پھیلانے سے روکنے اور سوشل میڈیا آئی ڈیز کی شناخت اور بلاک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے, جس سے گمراہ کن معلومات کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے گا. جدید فائر والز کے علاوہ
ویب ایپلیکیشنز فائر والز کو ویب ایپلیکیشنز سے HTTP ٹریفک کی نگرانی اور فلٹرنگ کے ذریعے مزید تحفظ فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا جائے گا. ویب ایپلیکیشنز فائر وال جدید لوڈ بیلنسنگ خصوصیات مسلسل اور قابل اعتماد تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جدید 5 سالہ ہارڈ ویئر وارنٹی کے ساتھ آئیں گے. اچھا مجھے بھائی اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن جتنا میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ جناب آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ جو فیک اکاؤنٹس بنا کے جعلی خبریں جو ہیں پھیلائی جاتی ہیں تو ان کو ٹریس کرنے کے لیے بیسکلی ایک میکنزم جو ہے بنایا جا رہا ہے. پہلے بھی ٹریس کر لی جاتی تھی لیکن اب اس کو مزید جو ہے وہ بہتر کیا جا رہا ہے. میں ابھی بھی سمجھنے سے قاصر ہوں, میری شاید IT کے حوالے سے نالج جو ہے وہ کم ہے کہ جناب یوٹیوب کے اوپر کسی کا چینل جو ہے وہ یا یوٹیوب کی ایک پرٹیکولر ویڈیو جو ہے آپ اس کو کس طرح بلاک کریں گے. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ممکن ہے. بہت سے صحافی جو ہیں وہ تکا بھی لگا رہے ہیں یہاں پہ کہ جناب یہ بھی ہو سکے گا, آپ کی ریچ ختم کر دی جائے گی, آپ دیکھ نہیں سکیں گے. اب میری اطلاعات کے مطابق یو کین ڈو دس فار دا ہول یوٹیوب پلیٹ فارم. آپ شاید یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ پورا یوٹیوب ہی جو ہے آپ بند کر دیں یا پورا یوٹیوب جو ہے پاکستان کے اندر ایکسیسیبل نہ ہو. ہاں شاید یہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن کسی اسپیسیفک چینل کو الگ الگ یوں کر کے جو ہے وہ بند کیا جا سکے, آئی ڈونٹ نو ویدر یو کین ڈو دس اور ناٹ, مجھے نہیں پتا. لیکن آئی ہیو مائی ڈاؤٹس آن دیٹ. ظاہری بات ہے جب یہ کام کرنا شروع کرے گا اور اس میں ظاہری بات ہے بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے. بہت سے سوالات یہ اٹھیں گے کہ کیا کسی کو پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر بند کیا جا رہا ہے, یا کسی کو واقعی اوریجنل یعنی کسی نے واقعی فیک نیوز اگر پھیلائی ہوئی ہے تو اس بنیاد کے اوپر کسی کو پکڑا جا رہا ہے. فیک نیوز پھیلانے کے اوپر یس بالکل کارروائی ہونی چاہیے, بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے, میں پوری طرح اس حق میں ہوں, لیکن قانونی طریقے سے. یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا کسی کو اٹھا لینا, کسی کو غائب کر دینا, اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا, یا اس کا بھائی غائب ہو جائے یا اس کی ماں غائب ہو جائے, ماں تو نہیں خیر, لیکن اس طرح مطلب گھر والوں میں سے کوئی غائب ہو جائے, دس شوڈ ناٹ بی ڈن. یہ میرا امپورٹنٹ اس کے اوپر ٹیک جو ہے اس معاملے کے اوپر یہ ہے. اچھا جی, دوسرا اب یہ جہاں فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے تو یہ جناب ایک ٹویٹ ہے, یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے, اتنی کو پھیلائی گئی ہے, یہ اتنی پھیلائی گئی ہے. میں اس پہ پہلے کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرا خیال میں پچھلے کو 2 ہفتے میں میرا نام استعمال ہو کے اتنی کو یہ ٹویٹ پھیلائی گئی ہے. یہ کوئی مائدہ محمد نامی کوئی ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ ہے, مجھے نہیں پتا یہ کوئی واقعی کوئی انسان ہے یا حیوان ہے, میں نہیں جانتا, لیکن اس نے بیسکلی ایک ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کی, بریکنگ نیوز, کل شام کو میری جنرل فیصل نصیر کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو ان بیٹا کہنے لگا پاپا بہت بیمار رہنے لگ گئے ہیں, اور مجھے فیصل نصیر کی بیوی نے بتایا میرے شوہر کو ایپیلیپسی کی شکایت ہو گئی ہے, آج کل چھٹیوں پر لندن علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں. سینئر صحافی منصور علی خان کا انکشاف. جھوٹی خبر ہے, یہ ٹوٹلی غلط خبر ہے. نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے, نہ میں نے کسی ویلاگ میں کوئی ذکر کیا ہے, نہ میں نے کوئی ٹویٹ کی ہے. بس آج کل یہ بیسکلی نیا رواج جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے, اور وہ نیا رواج کیا ہے کہ آپ بس کسی سینئر اینکر کا, کسی جرنلسٹ کا نام لگا دیں ساتھ, کوئی فیک نیوز بنائے کہ جی اس نے یہ کہا ہے. بلکہ مجھے نا آج سے چند دن پہلے ڈان اخبار جو ہے ان کے ایک جرنلسٹ کا مجھے فون آیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ منصور بھائی یہ آپ کے نام سے منسوب جو ہے یہ ٹویٹر کے اوپر کافی یہ چل رہا ہے, تو آپ کی واقعی جو ہے وہ کیا جنرل فیصل نصیر کے بیٹے سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے کہا بھائی جنرل فیصل نصیر کے بیٹے سے دور کی بات, میری جنرل فیصل نصیر سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی, نہ میری کبھی فون پہ بات ہوئی ہے, نہ میں ان کو جانتا ہوں, تو میری ان کی فیملی سے کیوں ملنا ملانا ہونا, اور میں کیوں اس قسم کی بات کروں گا. تو میری برائے مہربانی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے حوالے سے اگر کوئی بھی آپ نے کوئی بات اگر دیکھنی ہو نا, چیک کرنا ہو, تو 2 پلیٹ فارمز ہیں, یا تو آپ جا کے ٹویٹر کے اوپر میری ٹویٹس دیکھ لیا کریں, یا دوسرا میں نے بات کہنی ہے وہ میں اس یوٹیوب کی ویڈیو یا فیس بک کی ویڈیو کے اوپر جو ہے میں کہہ دیتا ہوں, اور واٹ ایور آئی سے میں اس کا ذمہ دار ہوں, ظاہری بات ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن ایک چیز اگر میں نے کہی نہیں ہوئی تو بلا وجہ میرے ساتھ منسوخ کر دینا, شاید اس کی وجہ سے وائرل زیادہ ہو جاتا ہے کہ جناب منصور نے کہا ہے تو جی کہے ٹھیک ہی ہوگا, اور اس کو وائرل بنانے کے لیے جو ہے وہ میرا نام استعمال ہوتا ہے. تو برائے مہربانی نیکسٹ ٹائم چیک کر لیا کیجیے, ہوشیار رہا کریں, یہ فیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کے اگینسٹ اگر ایکشن ہو, یہ جو بھی اکاؤنٹ ہے اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن ہوگا, پھر یہ چیخیں ماریں گے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ فضول قسم کی بات کر رہے ہیں, نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے. اچھا جی, ایک اور چیز بھی جہاں پہ ایک جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, دوسری جگہ پہ ایک اور کام ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں ایک تصویریں جو ہیں وہ کافی وائرل ہو رہی ہیں, اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور اس میں جو ہے وہ غدار وطن کی ہیڈنگز کے ساتھ جو ہے وہ یہ تصویریں وائرل کی جا رہی ہیں. اور اس کے اوپر جو تصویریں لگی ہوئی ہیں
وہ ہیں جناب جبران الیاس جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں, سجاد برکی, شہزاد اکبر حسین, سارا میر, وہ بیلجیم والی بازی ہماری انگلینڈ کے اندر جو ہوتی ہیں, عامر حسین, احمد دنانی جرنلسٹ, صبیح کاظمی یہ غالباً کوئی یوٹیوبر ہیں, شاہد اسلم جرنلسٹ ہیں, انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے ایف بی آر کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ نکالی تھیں. اظہر مشوانی یہ وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو دیکھتا رہا ہے اور زیادہ تر لونڈے لپاڑوں کو جو ہے ہینڈل کرتا رہا ہے. ڈاکٹر معین پیرزادہ, شہباز گل, حیدر مہدی, عادل راجہ, شاہین صبائی, صابر شاکر, وجاد سعید خان, مخدوم شہاب الدین اور شایان علی, ان سب کے جو ہیں وہ تصویریں لگا کے جو ہے غدار وطن لکھا ہوا ہے. اچھا میں کچھ ذرا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں, یہ جو پوری لسٹ ہے اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں آئیڈیولوجیکلی ایڈیٹوریلی میں بہت اختلاف کرتا ہوں. سم آف دیم ہیو ایکچولی بین ویری ویری پرسنل ود می. انہوں نے میرے بارے میں جھوٹ پھیلایا ہے, غلط باتیں کی ہیں, مختلف قسم کے جھوٹے الزامات لگائے ہیں. مطلب یہ اظہر مشوانی ہو گیا, یہ شہباز گل ہو گیا, یہ سب لوگ ہو گئے جھوٹے الزام لگاتے رہے ہیں ہمیشہ میرے اوپر. لیکن میں پھر بھی آئی ووڈ نیور ایور کال دیم غدار وطن. برائے مہربانی, مجھے نہیں پتا اس کیمپین کے پیچھے کون ہے, لیکن آپ اس طرح کسی کو بھی برانڈ نہیں کر سکتے. میں دوبارہ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے میرے اگینسٹ ماضی کے اندر ٹویٹس کی ہوئی ہیں, ویڈیوز کی ہوئی ہیں, سب کچھ کیا ہوا ہے, لیکن میں کبھی کسی کو غدار وطن نہیں کہوں گا. برائے مہربانی اس ملک میں سے اس چیز کو باہر نکالیے. یہ لوگوں کو غدار کہنے کا طریقہ, یہ لوگوں کو کافر کہنے کا طریقہ, یہ برانڈنگ بند کریں لوگوں کی خدا کے لیے. یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. آج ان لوگوں کے بینرز لگ رہے ہیں, کل کو کسی اور کے لگے. مجھے آج اچھی طرح یاد ہے, یہی پاکستان تحریک انصاف تھی, انہوں نے ایک دفعہ ایک زمانے میں جو ہے نا لسٹیں نکالی تھیں صحافیوں کی, اور اس میں انہوں نے گڈ جرنلسٹ اور بیڈ جرنلسٹ کی لسٹیں نکالی تھیں, اور بیڈ جرنلسٹ میں میرا نام لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا پوری میرا نام لے کے, میری تصویریں استعمال کر کے, میری فیملی کی تصویریں استعمال کر کے یہ جو ہے یہ لوگ کیمپین چلاتے رہے. ان میں سے کئی ایسے لوگ. بٹ اسٹل یہ صحافتی بددیانتی ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ جناب آپ اس طرح جو ہے یہ کیمپین چل رہی ہے تو ٹھیک چل رہی ہے. نہیں, یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے, قانون توڑا ہے, اس ملک کا قانون توڑا ہے, جائیں جا کے قانونی کارروائی کریں. لیکن یہ اس طرح کے بینرز لگا دینا اور ان کو ٹیگنگ کر دینا, آج آپ کسی کو غدار وطن کہہ رہے ہیں, کل کو کوئی اور سر پر آپ پاگل اٹھے گا, وہ اپوزٹ سائڈ کے لوگوں کو جن سے وہ اختلاف کرتا ہے ان کی تصویریں نکال کے جو ہے کہہ دے گا کافر پاکستان, پھر کافر وطن. پھر مت کریں خدا کے لیے. مجھے نہیں پتا کون یہ ایڈوائزز دیتا ہے, یا کون اس چیز کو الاؤ کرتا ہے, یا کون سی اتھارٹیز ہیں جنہوں نے ایکچولی اس چیز کو الاؤ کیا. اٹ از ایبسولوٹلی رانگ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی پچھلی تقریر کی تھی, اس کو ہم نے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا, اس کے اوپر کافی زیادہ رولا جو ہے وہ چل رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ مریم نواز کو بہت اٹیک کر رہی ہے. انہوں نے ایکچولی صنم جاوید کا نام لیے بغیر جو ہے انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کرائی ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک کی تنصیبات پر حملہ کیا, آگ لگائی, انتشار پھیلایا, اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ بیچاری معصوم ہے. اسے 2 سال ہو گئے ہیں جیل میں بند ہوئے. جیل میں بند اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی, اور پوری قوم نے ٹی وی پر دیکھی ہیں ان کے جرم. تو صنم جاوید کا انہوں نے ایک قسم کا نام نہیں لیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال تو نہیں, خیر پچھلے 1 سال سے وہ جیل میں تھی, اور وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ فیس کر رہی تھی, اور اب ان کو رہائی ملی ہے. تو صنم جاوید نے جو ہے اس کے اوپر ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے, اینڈ آئی بلیو شی ہیز اسٹارٹڈ ٹاکنگ ٹو دی میڈیا ناؤ. انہوں نے کہا جی مجھے بہت حیرت ہوئی, جو بی جرنیلوں اور ججوں کے نام لے کر تنقید کرتی تھی وہ میرا نام نہیں لے سکتی. آپ ہمت کر کے میرا نام لیں, پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کتنے جرم کر کے جیلوں میں ہیں اور آپ کتنی بے گناہ جیلوں میں تھیں. جج نے مجھے بولنے سے منع نہیں کیا ہوا, ایسے مناسب الفاظ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یاد رکھیں گی. ہمیں پتہ ہے کہ ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑ کر نکلے ہیں, اور آپ پتہ نہیں کیا جوڑ کر اور کیا کھول کر اور کیا جھکا کر کیا مافیا مانگ کر نکلی ہیں. میں آپ کو بہت اچھی طرح بتاؤں گی, آپ ایک بار میرا نام لینے کی ہمت تو کریں. اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا او بیجا بی بی اتنی تو ٹارزن, دہشت گردوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کے کارنامے دنیا جانتی ہے. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ اس کے اوپر یہ جواب دیا ہے. میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ وہی فارمولا ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ صنم جاوید, یس شی ہیز یوزڈ اے ویری بلو دا بیلٹ لینگویج, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے,
اور اس کو اس کانٹینٹ کی وجہ سے بہت وائرل بھی کیا گیا. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں بڑا پسند کرتے ہیں اس قسم کی گندگی کو. لیکن صنم میں نے یہی کہا تھا کہ اس ٹائم پیریڈ کے بعد وین شی از آؤٹ ناؤ شی نیڈس ٹو میچیور, اپنے آپ کو اپلفٹ کریں, ٹھیک ہے, آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کا موقع مل رہا ہے, پلیز 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 رسپیکٹ دا سینٹیٹی آف دس پارلیمنٹ, ٹھیک ہے. آپ بالکل مریم نواز پہ بھی تنقید کرنی ہے, بالکل کیجیے, آپ کو کوئی نہیں روک رہا, لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے. اور مریم نواز جو ہیں وہ جو صنم جاوید کے بارے میں سارا کچھ کہہ رہی ہیں, جی بالکل, لیکن اس سے پہلے آپ کو صنم جاوید کو کنوکٹ کرنا پڑے گا اس ساری چیز کے لیے. 9 مئی کے حوالے سے, جلاؤ گھراؤ کے حوالے سے, توڑ پھوڑ کے حوالے سے آپ بطور سی ایم بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں ہے. پاکستان کے عدالتی نظام نے یہ سب کچھ کرنا ہے, تو برائے مہربانی اس کا فرق جو ہے وہ ضرور رکھیے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ جہاں پہ عدالتی نظام کی بات ہو رہی ہے تو جوڈیشل کمیشن نے جناب 2 ججوں کے حوالے سے, ایڈ ہاک ججوں کے حوالے سے سفارش کر دی ہے, اور 2 ایڈ ہاک جج جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل, ان کو ایڈ ہاک جج تعینات کرنے کے لیے جو ہے وہ سفارش کر دی ہے. اب مختلف اخباروں نے رپورٹ کیا ہے کہ سردار طارق مسعود کے نام کی منظوری جو ہے وہ 8-1 کے تناسب سے جو ہے وہ دی گئی ہے. جسٹس منیب اختر نے جسٹس سردار طارق مسعود کی بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی پر اختلاف کیا, لیکن باقی سب جو ہیں وہ اس حق میں تھے کہ لگنا چاہیے. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ طارق مسعود صاحب کے حوالے سے منصور علی شاہ صاحب بھی اس جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ حصہ تھے, جسٹس یحییٰ افریدی بھی ہیں, انہوں نے بھی ایڈ ہاک جج لگانے کے اوپر جو ہے وہ حامی بھری ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو پہلے یہ امپریشن یہ آ رہا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اس پہ بہت ناراض ہے, تو ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ اختلاف کریں اس بات کے اوپر, لیکن انہوں نے بھی حامی بھری ہے, انہوں نے بھی کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور اس کے بعد دوسرے جو جج ہیں جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل صاحب, ان کی بھی ایڈ ہاک جج لگانے کے حوالے سے جو ہے وہ تعیناتی کے اوپر جو ہے 6 ممبران نے اکثریت میں جو ہے وہ ان کے لیے ووٹ کیا, 6-3 کے تناسب سے جو ہے ان کے لیے کیا گیا. اور ان کے جو 3 جو مخالفت میں بات ہوئی ہے وہ بھی اس بات کے اوپر یہ ہے کہ جی میاں خیل صاحب جو ہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے. تو اگر ایک شخص منع کر رہا ہے تو پھر اس کی تعیناتی کے لیے منظوری کیوں دی جا رہی ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر بھی 6-3 سے جو ہے وہ اپروول دی گئی ہے. موسٹ پرابلی اب ان کو منایا جائے گا کہ نہیں آپ آ کے جو ہے وہ یہ گدی جو ہے وہ سنبھال لیں. یہ سفارش جائے گی بیسکلی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اس بات کی اپروول دیں گے. تو ججز کے حوالے سے یہ ہے. دوسرا, ججز کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, اور وہاں پہ خبر یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے معاملے پر جو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ملاقات کرنی تھی, جو چیف الیکشن کمشنر نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات کرنی تھی عالیہ نیلم صاحبہ سے, تو اس ملاقات کے بعد خبر یہ آ رہی ہے جو چینلز نے رپورٹ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اس ملاقات میں الیکشن ٹریبیونلز کی تبدیلی کی استدعا کی, لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹریبیونلز اس وقت کام کر رہے ہیں, چونکہ وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو انہی سے کام چلایا جائے, اور اگر اس سلسلے میں کوئی تبدیلی کرنی بھی ہوئی تو سپریم کورٹ سے جا کے کریں, میرے اینڈ سے جو ہے وہ کم از کم یہ نہیں ہوگا. اب دس از ناٹ اے گڈ نیوز فار مسلم لیگ نون, کیونکہ وہ ان ٹریبیونلز کو ہر صورت چینج کروانا چاہتی رہی ہے, وہ رکوانا چاہتی ہے, بلکہ وہ تو فارمر ریٹائرڈ لوگوں کو کے ججز کو بھی جو ہے وہ بیچ میں ایلوکیٹ کروانا چاہتی ہے. تو مسلم لیگ نون ذرا تھوڑی سی جٹری ہوگی میرے خیال میں اس اناؤنسمنٹ کے بعد یا اس خبر کے بعد کہ وہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ تبدیل نہیں ہو رہے. ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب سے ریلیٹڈ بڑے بڑے کیسز جو ہیں الیکشن کے 8 فروری کے الیکشن سے ریلیٹڈ, وہ اس وقت اس ٹریبیونل کے سامنے ہے. تو مسلم لیگ نون میں تھوڑی سی جو ہے وہ کپ کپی آئی ہوگی اس خبر کو سننے کے بعد. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق ایوان صدر میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا, اور بیسکلی اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کے معاملے پہ جو ہے وہ پارلیمان اور کابینہ کو جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لیا جائے. حکومتی اتحادیوں کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹے ملاقات جاری رہی. مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم نے پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے متعلق فیصلوں پر اعتماد میں لیا. وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے بریفنگ دی. دوسری جانب پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے مستقبل میں ان فیصلوں کے اثرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی پر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت اور جمہوری عمل اور رویوں پر یقین رکھتی ہے. پی 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 رہنماؤں نے اس حوالے سے حکومت کی جانب سے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ کیا, اور مذاکرات سے متعلق پارٹی قیادت سے مشاورت انہوں نے کہا جی کریں گے, پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں
پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے. قرارداد کے متن کے مطابق پابندی لگنے کی صورت میں تحریک انصاف عدالت جائے گی, اور اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کے بیانات دے رہی ہے. پی ٹی آئی پر پابندی کا اقدام آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے, اور پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی آفتاب عالم نے چیف الیکشن کمشنر اور چاروں الیکشن کمشنرز ارکان کے استعفے کے مطالبات کی قرارداد پیش کی, اور اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں ہر فورم پر پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. 23 جولائی کو صبح 10 بجے جو ہے وہ یہ کیس سنا جائے گا. اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کا جناب حکم دے دیا ہے. ان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کا جیل ٹرائل جو ہے وہ جاری ہے. شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواست دائر کی تھی, جبکہ پولیس نے شاہ محمود قریشی کو مستقل کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کی درخواست دی تھی. بنو کے حوالے سے جناب کچھ خبریں جو ہے وہ ہم پچھلے ویلاگ میں بات نہیں کر سکے. تو دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد ضلع بنو میں بیسیکلی امن مارچ کا انعقاد کیا گیا تھا. امن مارچ میں لکی مروت, کرک, شمالی وزیرستان کے عوام جو سمیت ہزاروں افراد نے وہاں پہ شرکت کی. اب اس میں ابھی تک کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں آ رہی. ایک سائڈ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اس امن مظاہرے کے حوالے سے بنو میں احتجاج کے لیے جمعرات کی رات جو ہے مساجد سے اعلانات کیے گئے کہ آپ نے سفید جھنڈے لے کے جو ہے اس مظاہرے کے اندر شرکت کرنی ہے. تاجر برادری کے اعلان پر جو ہے پورے بنو کے اندر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس میں شہر بھر کے تمام کاروباری مراکز بند رہے اور کاروباری سرگرمیاں جو ہے معطل تھیں. ضلع بنو میں پریڈی گیٹ چوک پر امن جرگہ جو ہے منعقد ہوا. امن جلسے میں علماء کرام, تاجر برادری, سیاسی جماعتوں, سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی, اور اس میں جو ہے ہاکی اسٹیڈیم میں لوگ جو ہے وہ داخل ہوئے. اب یہاں پہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ صوبائی وزیر پختون یار امن دھرنے سے خطاب کر رہے تھے کہ یہ واقعہ رونما ہوا, اور صوبائی وزیر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پختون یار بال اس حملے میں بچے ہیں. اور ترجمان ڈی ایچ کیو بنو نعمان خان کے مطابق گولیاں لگنے سے جو ہے وہ 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, جن کی لاشیں ڈی ایچ کیو میں اسپتال جو ہے وہ منتقل کی گئی ہیں. اور یہاں پہ اچانک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں شرکا میں بھگدڑ مچ گئی. اب کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ فورسز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جانب سے پرامن افراد کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں, یہ ریٹیلیشن کے اندر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. ابھی کلیئرٹی نہیں ہے, اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کلیئرٹی آ رہی ہے. اس واقعے کے اوپر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے جو ہے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام صورتحال کی ہم خود نگرانی کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ امن و امان کی صورتحال جو ہے برقرار رکھی جا سکے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا, اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی بنو کے اندر حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹینس ہیں, اور اس وقت انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ان معاملات کو جو ہے ریزالو کیا جائے, اور یہ جو قصوروار افراد ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ان کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے اس معاملے کے اندر. کھیل کے میدان سے بھی جناب ایک خبر, بھارت جو ہے وہ پاکستان کے جہاں پہ مردوں کو کرکٹ میں ہرانے میں کامیاب ہوا, وہیں پہ کل خواتین کو ہرانے میں بھی جو ہے پاکستان کی جو خواتین کی ٹیم ہے وہ بھارت کی خواتین سے ہار گئیں 7 وکٹوں سے. پاکستان کی خواتین کی ٹیم نے جناب پہلے کھیلتے ہوئے آخری اوور میں وہ 108 رنز کے اوپر جو ہے وہ ڈھیر ہو گئی تھی. بیسکلی یہ وومنس کا ایشیا کپ ہے T20 ٹورنامنٹ. تو پاکستان کی 7 بیٹرز جو ہیں وہ ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو سکیں, اور اس کے بعد جواب میں جو ہے وہ 14 اوورز کے اندر صرف 109 رنز جو ہے وہ انہوں نے 3 وکٹوں کے نقصان کے اوپر جو ہے وہ اچیو کر لیے. سمرتھی مندھانا 45 رنز بنا کر نمایاں رہیں, اور شفالی ورما انہوں نے 40 اور دیالان نے 14 رنز جو ہیں وہ بنائے. سیدہ عروب شاہ نے جو ہے وہ 2 وکٹیں حاصل کی. تو پاکستان جو ہے وہ خواتین کی ٹیم سے بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ ہارے ہیں ہم لوگ. اچھا, دوسری جگہ پہ جناب بھارت کے بڑے اخبار ٹائمز آف انڈیا نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو ICC چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان جانا چاہیے. اور اخبار نے اپنے اداریے میں ایڈیٹوریل میں کہا ہے کہ بھارتی ٹیم فروری میں پاکستان کا دورہ کرے. سیاسی فیصلوں سے کھیل اور کھلاڑی کو سزا دینا غیر منصفانہ ہے. کھیلوں کا بائیکاٹ اکثر خود کو منافقت کی طرف لے جاتا ہے. مثال کے طور پہ روس اور بیلاروس کے ایتھلیٹس یوکرین میں جنگ کی وجہ سے پیرس اولمپکس میں غیر جانبدار کے طور پر حصہ لے سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے باوجود یہی اصول اسرائیلی کھلاڑیوں پر لاگو نہیں ہوتا. اس میں کہا ہے کہ جی بھارت کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں کھیلنا چاہیے اور اولمپکس میں روسی دستے کو سرکاری دستے کی اجازت دینی چاہیے تھی. تو جناب یہ کھیلوں کی خبریں ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.